الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما دانشور حضرات، علماء کرام، معزز اساتذہ کرام اور معصوم بچوں، ایس آر پبلک اسکول یا مدرسہ یا مکتب، کالج یا یونیورسٹی، یہ ایسی جگہیں ہوتی ہیں جن جگہوں پر سماج سے، معاشرے سے، سوسائٹی سے بچوں کو بلا کر ایک تیار کر کے معاشرے میں ایک چمکتا ہوا ستارہ بن کر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ پھر وہ بچے جب کبھی جہاں کہیں بھی جاتے ہیں اپنی روشنی سے ارد گرد کو روشن کرتے چلے جاتے ہیں۔ تعلیم اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے ایک ایسی نعمت اس انسان کو دی گئی ہے جس کی وجہ سے انسان دوسری تمام مخلوقات میں اپنا ایک الگ مقام، پہچان اور آئیڈینٹی رکھتا ہے۔ تعلیم انسان کو جانوروں سے برتر دکھاتی ہے۔ تعلیم ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ہماری معاشی حیثیت اور بڑھ جاتی ہے اور اسی طریقے سے سماجی حیثیت ہماری بڑھ جاتی ہے، کیونکہ جب کسی سماج میں، کسی معاشرے میں ایک پڑھا لکھا انسان ہوتا ہے تو ان کا رہن سہن، ڈھنگ طریقہ، چال چلن دوسرے ان لوگوں کے مقابلے میں جو کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں یا ان پڑھ ہوتے ہیں جدا جانا ہوتا ہے۔ تعلیم بھی ایک ایسا زیور ہے جس سے آراستہ ہو کر انسان دنیا کو بھی سنوار سکتا ہے۔ تعلیم کے ذریعے سے ہی انسان اس دنیا میں برائی کا بھی خاتمہ کر سکتا ہے، کیونکہ جب انسان کے اندر علم ہوگا، تعلیم ہوگی، ایجوکیشن ہوگا تو وہ برائی اور اچھائی کے درمیان فرق کر سکے گا۔ وہ یہ سمجھ سکے گا کہ یہ جو برائی کا راستہ ہے اگر ہم اس پر چلے تو ہم نقصان میں پڑ جائیں گے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، تعلیم کی اور بے شمار خصوصیات ہے۔ اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے جب اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی جو نازل کی، اس کے اندر جو پہلا لفظ تھا اللہ یہ فرماتا اقرأ باسم ربک الذی خلق، اور اپنے اس پروردگار کا نام جس نے پیدا کیا۔ یا کہ اقرأ پڑھو، پڑھنے کے ساتھ اللہ نے یہ نہیں کہا تھا اقرأ القرآن والحدیث، کسی بھی سبجیکٹ اور موضوع کو اللہ نے اس وقت خاص نہیں کیا تھا۔ سب سے پہلے اللہ نے کہا پڑھو، پڑھنے کی ہمت پیدا کرو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی مرتبہ یہ وحی پیش کی گئی تو اللہ کے رسول گھبرا گئے تھے۔ بعد میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کہنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ذرا آپ حضرات کو میں حضور پاک علیہ السلام کے نبی بننے سے پہلے سرزمین عرب کی جو حالت تھی اس کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ بچوں ذرا دھیان دینا کہ ہمارے نبی مکہ میں پیدا ہوئے تھے اور مکہ یہ عرب کی سرزمین پر ہے۔
اور عرب کا وہ خطہ جہاں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تھی، آپ کے آنے سے پہلے عرب کا وہ خطہ وہ علاقہ دنیا کے اندر کوئی مقام اور حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ دنیا میں اس وقت کئی حکومتیں تھیں، جیسے رومن امپائر، پرسین امپائر، رومی سلطنت، ایرانی سلطنت۔ یہ وہ لوگ تھے جو عرب کے لوگوں کو نیچی نگاہوں سے دیکھا کرتے تھے، کہتے تھے کہ یہ بدو ہیں، یہ چرواہے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ مگر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا اور آپ پر پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی نازل کیا، اس کے بعد جب صحابہ کرام نے پڑھنا شروع کیا، حضور سے تعلیم حاصل کرنا شروع کیا، تو وہی عرب کی سرزمین بعد میں چل کر پوری دنیا پر